السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنایا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیت مبارکہ 70 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 67 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید دو آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 68 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ ٹرانسلیشن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، یہ آپ نے ادھر نبا آ پڑھنا ہے، نون با حمزہ، یہ تین ورڈ ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور پڑھ سنائیے ان پر خبر نوح علیہ السلام کی۔ اذ قال لقومہ، جب کہا ان سے ان کی قوم نے، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، ان کان اگر ہے، کابورا گرا گزرتا، علیکم تم پر، مقامی میرا تمہارے پاس رہنا، و تذکیری اور تمہیں واعظ و نصیحت کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیات سے، فعلی اللہ توکلت تو میں اللہ پہ بھروسہ رکھے ہوئے ہوں، فاجمعوا تو جمع کرو یا اکٹھی کرو تم، امرکم اپنے معاملات، وشرکاءکم اور اپنے شرکاء کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ پھر نہ رہے تمہارے معاملات تم پر چھپے ہوئے، ثم اقضوا الیہ پھر فیصلہ کر دو میرے بارے میں، ولا تنذرون اور مجھے مہلت بھی نہ دو، فإن تولیتم پھر اگر تم منہ موڑ لو، فما سألتکم من اجر تو یاد رکھو نہیں مانگا میں نے تم سے اس پر کوئی اجر، یا نہیں مانگی میں نے تم سے کوئی مزدوری، ان اجریہ الا علی اللہ نہیں میری مزدوری مگر اللہ کے ذمے، وامرت ان اکون من المسلمین اور میں حکم کیا گیا ہوں یہ کہ میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ تفسیر آیت مبارکہ 68 سے، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ جیسا کہ ہم سورہ مبارکہ مکی پڑھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کے بارے میں مزید تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مزید ان کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہی اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، ساتھ ہی مزید هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، نہیں تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل۔
کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم کچھ بھی نہیں جانتے؟ یعنی اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو خود کمزور ہو، جس کو سہارے کی ضرورت ہو، جس کو یہ ڈر ہو کہ بڑھاپے میں میرا کیا بنے گا، تو میرا بڑھاپے کا کوئی سہارا ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول سے آخر تک ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ اولاد کی خواہش کرے۔ اولاد کی خواہش کرنا یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اور بھی یاد رہے کہ اولاد کی خواہش عموماً انسان کو تب ہوتی ہے جب اس کی بیوی ہو، تو اللہ کی تو بیوی بھی کوئی نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک اور مقام پہ کہ اللہ کی بیوی بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اس کی تو بیوی بھی نہیں، تو پھر اس کو اولاد کی خواہش کیوں ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر طرح سے بے نیاز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، کیونکہ اولاد کی خواہش انسان کو کمزوری کا اندیشہ ہونے کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، میرا سہارا ہو، میرا بازو بن سکے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ یہی موضوع اللہ رب العزت قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ان کے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی اپنی منہ کی باتیں جو ان کے دل میں آتی ہیں کہہ دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹ پلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا تم اللہ پہ وہ چیزیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق بھی علم نہیں ہے، جن کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے، تو پھر ایسی باتیں اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے والے۔ یعنی کہ اللہ پہ جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اس کے بعد اولاد منسوب کرنا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد تجویز نہیں کی، تو اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنا، جس طرح کہ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دینا، کبھی ویسے کہنا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، جیسا کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کہا۔ اسی طرح مشرکین نے بھی کچھ کم نہ کیا، انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فرشتوں کو بیٹیاں منسوب کیا۔ اور یاد ہے کہ جو ادھر ولد کا ورڈ بولا گیا ہے یہ اوور آل بولا گیا ہے، یہ سب کے لیے ہی ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عزیر علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تو یہ سب کچھ اوور آل ولد میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ یاد رہے کہ متاع فی الدنیا، دنیا کا جو فائدہ ہے بہت ہی کم ہے۔ یہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت تک یہ فائدہ اٹھا سکیں گے، کتنی زندگی جئیں گے اور کتنا یہ فائدہ اٹھا سکیں گے، یہ بہت ہی کم فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو یاد ہونا چاہیے، پھر ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب، سخت سے سخت ترین، کس وجہ سے؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کفر کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کو دیکھ کر، اللہ کے جو احکامات تھے، فرامین تھے، ان کو دیکھ کر سراسر انکار کر دیتے تھے، تو اس کے عذاب، اس کے بدلے میں ان کو سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنے ہی کافی ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا، سنانا بھی ہے۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 70 تک تفسیر کر چکے ہیں اور مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔